اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو سورہ کافرون کے متعلق بات چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس سورت سے یعنی سورہ کافرون سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ اس میں تیسری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی لالچ دی گئی، روپ کی بھی اور روپیے کی بھی، یعنی حسن کی بھی لالچ دی گئی اور روپیے کی بھی لالچ دی گئی، دنیا کی دولت کی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لالچ دی گئی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ سورت ہمیں بھی اسی بات کا سبق دے رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے سامنے کیسے بھی عہدے پیش کیے جائے، کیسا بھی حسن ہمارے سامنے پیش کیا جائے، کیسی بھی دولت اور منصب ہمارے سامنے پیش کیا جائے، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنا مال لوٹا سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ اتار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صاف کہلوا دیا تھا کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے، کہ تم یہ سمجھوتا اور یہ مصالحت، یہ صلح جو میرے سامنے پیش کر رہے ہو کہ ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لینا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کر کے صاف ستھرے الفاظ میں یہ جواب دے دیا گیا۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایمان کا سودا انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل پوری جو مومن کی چہل پہل ہے، دوڑ دھوپ ہے، اس کی جو مسجدوں میں آ کر محنت ہو رہی ہے، اس کی قرآن مجید کی تلاوت پر جو محنت ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی شکل میں جو محنت ہو رہی ہے، مدارس کی شکل میں جو محنت ہو رہی ہے، وہ فقط اور فقط اسی بات کی ہے کہ آدمی اس دنیا سے کلمے کے ساتھ رخصت ہو جائے، ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے، پوری محنت اسی بات کی ہے۔ تو اگر آدمی دنیا کے کسی عہدے کے نتیجے میں، دنیا کے کسی منصب کے نتیجے میں یا روپیے پیش کرنے کے نتیجے میں اگر ایمان کا سودا کر لے تو اس کی پوری زندگی کی کرائی محنت سب بیکار ہے، اس لیے ایمان کا سودا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی اسی طریقے کی تربیت فرمائی تھی اور صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ تھا، کچھ بھی ہو جائے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ کتابوں میں، فضائل اعمال میں اور دیگر کتابوں میں بہت سارے واقعات ہم نے صحابہ کرام کے پڑھے ہیں کہ کیسا پہاڑ جیسا ان کا ایمان ہوتا تھا۔ ایک صحابی گزرے ہیں عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، یعنی جب حضرت عمر کی بادشاہت چل رہی تھی تو روم کی جانب حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں، ان کی سرداری میں ایک جماعت بھیجی گئی۔ اتفاق سے اس جماعت کو رومی بادشاہ نے قید کر لیا اور بادشاہ کے سامنے وہ لوگ پیش کیے گئے۔ تو سردار تھے عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس روم کے بادشاہ نے ان کے سامنے لالچ دی، لالچ کی چیزیں رکھی کہ دیکھو تم ایمان سے باز آ جاؤ
اپنے نبی کا انکار کر دو، اللہ کا انکار کر دو، میں آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا اور اپنی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ یہ بات روم کے بادشاہ نے اس صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی۔ پہلے لالچ دی، عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جم کے ڈٹ کر بلا ہچکچائے صاف ستھرے الفاظ میں کہا، آدھی سلطنت کی کیا بات کرتا ہے، پوری دنیا بھی دے دے گا تب بھی میں اپنے ایمان کا سودا کرنے والا نہیں ہوں، اپنے نبی کا انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لالچ میں نہیں آ رہے ہیں، لالچ سے کام نہیں چل رہا ہے، تو دھمکی دینے کے لیے اس نے ایک دیگ منگوائی اور اس دیگ کو تیل سے بھر دیا اور اس تیل کے نیچے زبردست آگ جلائی، حتیٰ کہ وہ تیل کھولنے لگا، اور باقاعدہ یہ کہا کہ اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے، اس تیل میں ڈال دیے جاؤ گے اگر ایمان سے باز نہ آئے۔ اور اس پر بس نہیں کیا، جیل میں سے ایک قیدی کو منگوایا گیا اور اس قیدی کو تیل میں ڈال دیا گیا، منٹوں میں اس کے پرخچے اڑ گئے، کہا یہی تمہارا حشر ہوگا اگر تم ایمان سے باز نہ آئے۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس دیگ میں ڈال دو گے تب بھی میں باز آنے والا نہیں ہوں، میں اپنے ایمان ہی پر باقی رہوں گا۔ چنانچہ پھر اس نے تیسرے نمبر پہ یہ کیا کہ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم دیا اپنے یعنی جیلروں سے، اپنے خدام سے کہ اس کو اس تیل میں ڈال دو۔ جب عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیل میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت رونے لگے، تو سمجھا اچھا ابھی اپنے کلمے سے پھر جائے گا، ابھی اپنے ایمان سے باز آ جائے گا۔ تو اس نے بلایا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا اپنی بات سے پھر رہے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو اس تیل سے بچنے کے لیے، اس لیے رو رہے ہو؟ کہا ہرگز اس لیے نہیں رو رہا ہوں، اس پر رو رہا ہوں کہ اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر میرے سر کے بالوں کے برابر مجھے جانیں ملتی اور وہ تمام جانیں اس طریقے سے راہ خدا میں اللہ کے راستے میں لٹانے کا اور قربان کرنے کا موقع ملتا تو میں وہ تمام کی تمام جانیں قربان کر دیتا۔ میں اس پر رو رہا ہوں، اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کیسی بھی لالچ دو یا کیسی بھی دھمکی دو، یہ اپنے دعوے سے ایمان سے پھرنے والا نہیں ہے۔ تو بالآخر اس نے یہ کہا ٹھیک ہے چلو میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، میری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ کہا مجھے اکیلے کو چھوڑو گے کہ میرے ساتھیوں کو بھی؟ کہا ٹھیک ہے تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اس بادشاہ کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو جب وہ جماعت اللہ کے راستے سے واپس آئی تو باقاعدہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کہ ارے کیسا کارنامہ انجام دیا کہ ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس سورہ شریفہ سے قل یا ایھا الکافرون سے ہمیں اسی بات کا سبق مل رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے جان کے لالے پڑ جائے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جتنے بھی پاپڑ بیلے جا رہے ہیں مسجدوں کی شکل میں، جو محنتیں ہو رہی ہے، ہم نماز وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اسی ایمان کو بچانے کی فکر ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً مسلمانوں کے درمیان کیا چرچا ہوتا ہے، ارے کلمہ پڑھا تھا نا؟ تو جب لوگ کہتے ہیں وہاں پاس میں بیٹھنے والے کہ ہاں کلمہ پڑھا تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے، تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اچھا کلمہ نصیب ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پوری زندگی محنت ہو رہی ہے وہ اسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور ایمان کے ساتھ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس صورت سے ہمیں اس بات کا سبق مل رہا ہے۔ اور خاص طور پر جیسا کہ پہلے بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ وقتاً فوقتاً وہ اسکول کا تعلیمی نظام اس قسم کا ہے کہ جس سے ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، اس لیے خاص طور پر بچوں کی طرف بھی اس بات کا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم مکتب کے لائن سے یا مدرسوں کی لائن سے جہاں اپنے بچوں کو ادھر اسکول کے ذریعے دنیاوی تعلیم ضرورت کی وجہ سے دے رہے ہیں اور دینا چاہیے، چونکہ ضرورت ہے اس بات کی،
ساتھ میں ہم ان کے ایمان کی بھی فکر کریں کہ ہمارے بچے کا ایمان کا کیا پارہ ہے، اس کی ایمان کی سطح کیا ہے، اس کی نماز کی سطح کیا ہے، اس کی جانب بھی ہم توجہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ سورہ کوثر کا ترجمہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے، قرآن مجید کی تمام سورتوں میں الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ابتر، اس کا شان نزول یعنی یہ سورت کس پس منظر میں حضرت جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لائے، اس کو کہتے ہیں شان نزول، یعنی کیا واقعہ پیش آیا۔ اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2 نرینہ اولاد تھی، ایک کا نام تھا قاسم، نرینہ یعنی مذکر، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا عبداللہ، جن کے لقب تھے طیب و طاہر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے، اور ایک اور بھی آپ کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جو آپ کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے یہ 2 بیٹے تھے۔ اتفاق سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بچپن میں انتقال ہو گئے، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ کا بھی، یعنی یہ تینوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نارینہ اولاد، مذکر اولاد مکہ میں بچپن میں انتقال کر گئی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اولاد کا انتقال ہو گیا تو اہل عرب یعنی مکہ کے لوگ اس طریقے سے جس کی مذکر اولاد بچپن میں چلی جاتی تھی تو اس کو ابتر کہتے تھے، یعنی یہ دم بریدہ ہے، یہ گویا بے نام و نشان ہے، یہ منقطع النسل ہے، اس کی نسل نہیں رہے گی، اس کی نسل کٹ جائے گی، یعنی یہ بھی نہیں رہے گا اور اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، سب انتقال کر رہی ہے بچپن میں، تو گویا یہ ابتر ہے، یعنی منقطع النسل ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کی نسل نہیں چلے گی، یہ کہا کرتے تھے۔ اور یہ گویا کسی کی برائی کی جاتی تھی یہ لفظ بول کے، کون سا؟ ابتر بول کے، کہ گویا یہ منقطع النسل ہے، اب اس کی نسل ختم ہو گئی، اب اس کی نسل نہیں چلے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان مذکر یعنی مذکر اولاد کا انتقال ہو گیا تو جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب اور خاص طور پر عاص بن وائل سہمی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ اچھا لو اب تو اس کی یعنی صلبی اولاد، اس کی جسمانی اولاد منقطع ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنی جہالت سے یہ کہا کہ جب اس کی جسمانی اولاد مذکر نہیں رہی تو اس کا دین بھی نہیں چلے گا، بس چند دنوں کا کھیل ہے، اور پھر جس طریقے سے اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے تو کچھ دنوں کے بعد یہ خود نعوذ باللہ محمد مر جائیں گے اور ان کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں رہے گا، ان کے دین کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، دین اسلام دنیا سے مٹ جائے گا۔ اس قسم کے طعنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور جب عاص بن وائل کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ یوں کہتا، ارے اس کی بات ہی مت کرو، اس کی بات چھوڑو، یہ تو چند دن کا کھیل ہے، اس کی نرینہ اولاد تو دنیا میں نہیں رہ رہی ہے، جب اس کی اولاد نہیں ہے جو اس کے مشن کو چلا سکے تو پھر اس کا مشن چلانے والا کون ہے؟ اس کی دعوت والی محنت چلانے والا کون ہے؟ اس کا دین چلانے والا کون ہے؟ جب نرینہ اولاد نہیں ہے تو اس کا دین بھی دنیا میں نہیں رہے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کے طعنے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی کے طور پر یہ سورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، جو دیکھنے میں الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے جو معنی نکل رہے ہیں
اس کے جو مطلب اور اس کی جو تشریح اور اس کی وضاحت مفسرین نے جو کی ہے وہ اتنی کہ باقاعدہ کتابوں کی کتابیں بھر جائے اور دنیا میں جتنا خیر وضاحت سے پتہ چل جائے گا، جتنا خیر اللہ کے نبی کو ملا اور آپ کے واسطے سے قیامت تک آپ کی امت کو ملتا رہے گا، وہ سب اس میں آ گیا۔ گویا یوں کہہ لیجئے دریا بکوزہ، یعنی جو دریا کا پانی ہو اس کو آدمی کس میں بھر لے؟ ایک گلاس میں بھر لے، تو گویا الفاظ کم ہیں لیکن اس کے معنی اور مطالب اتنے سارے ہیں۔ چنانچہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے اہل عرب اپنی زبان دانی پر فخر کرتے تھے، عربی زبان جاننے پر، کہ اسی لیے تو وہ ہم کو یعنی عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو عجم کہتے ہیں۔ عجم اصل میں کہا جاتا ہے جانور کو، اور جانور بولتا نہیں ہے، وہ بھونکتا ہے، تو گویا وہ ہم سب کو عجم کہہ کے یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ زبان اگر کوئی جانتا ہے، زبان اگر کسی کو بولتے آتے ہیں تو وہ ہم عرب کو آتی ہے، عرب کے علاوہ کسی کو نہیں آتی ہے۔ تو ان کے عربی دانی پر یعنی زبان جاننے پر بڑا ان کو ملکہ حاصل تھا اور اس پر فخر کرتے تھے، تو باقاعدہ اپنے اچھا کلام یا اچھے اشعار جو ہوتے تھے اس کو مکہ یہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے، اچھے مضامین۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے معنی پر انہوں نے غور کیا تو باقاعدہ وہاں سے انہوں نے اپنے مضامین مارے شرم کے، یعنی شرم کی وجہ سے کہ اس کلام کے مقابلے میں ہمارا وہ کلام کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے ہٹا لیے، اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کسی مکہ میں رہنے والے چاہے وہ کتنا ہی بڑا عربی زبان جاننے والا کیوں نہ ہو، اس کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ کعبۃ اللہ پر اپنی کوئی تحریر، اپنا کوئی مضمون وہاں لٹکا سکے۔ یہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر میں یہ معنی اس میں موجود تھے۔ اس میں 3 جملے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر دے دیا، بہت ساری دنیاوی اخروی بھلائیاں ہم نے آپ کو دے دی، اور آپ کے واسطے سے امت محمدیہ کو جتنی بھلائیاں ملے گی وہ سب آپ کو مل گئی، ان گنت بے شمار بھلائیاں ہیں۔ اگر اتنی ساری بھلائیوں کے مقابلے میں آپ کی نرینہ اولاد اس دنیا سے جا رہی ہے تو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ساری بھلائی ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ مت پوچھو۔ لہذا اتنی ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو دے دی ہے، تو اس بہت بڑی نعمت آپ کو ملی کہ آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، آپ کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ ہوتا رہے گا، آپ پر ایمان لانے والے نہ جانے کتنے لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ جب اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہے تو اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ جب نعمت سب سے بڑی ہے تو عبادت بھی اس کے شکریہ میں سب سے بڑی دی گئی کہ کیا پڑھیے؟ شکریہ کے طور پر نماز پڑھیے۔ اور یہ نماز کا پڑھنا گویا یہ بدنی عبادت ہے کہ آدمی نماز کس سے ادا کرتا ہے؟ جسم سے ادا کرتا ہے، بدن سے ادا کرتا ہے۔ اب اسی شکریہ میں اور کمال پیدا ہو، شکریہ کی تکمیل ہو، اس کے لیے جان کے ساتھ ساتھ ونہر قربانی کیجئے، یعنی مالی شکریہ بھی ادا کیجئے، جسمانی شکریہ نماز کے ذریعے ادا کیجئے اور قربانی دے کر مالی شکریہ ادا کیجئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر اقیم الصلاۃ کے ساتھ ساتھ وآتوا الزکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، یعنی نماز یعنی بدنی عبادت جو بدن سے ادا ہوتی ہے، اور وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیجیے یعنی مالی عبادت۔ تو گویا جسمانی عبادت کے ذریعے بھی اتنی بڑی نعمت جو ہم نے آپ کو دی ہے اس پر شکر ادا کیجئے، اور قربانی دے کر بھی شکر ادا کیجئے۔ اور خاص طور پر یہاں مالی عبادت میں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا، قربانی کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ یہاں عملاً اور فعل کے طور پر مشرکین کی تردید بھی ہو رہی ہے، ان کے عقیدے کو یعنی ڈالا جا رہا ہے، چونکہ وہ قربانی کرتے تھے بتوں کے نام وہ قربانی کرتے تھے۔ تو یہاں خاص طور پر کہا جا رہا ہے لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف بتوں کے نام پر نہیں۔ اس لیے خاص طور پر یہاں وآتوا الزکوٰۃ یعنی زکوٰۃ والی مالی عبادت کو چھوڑ کر کس کا تذکرہ کیا گیا؟ وانحر یعنی قربانی والی عبادت کا تذکرہ کیا گیا۔ اور تیسرا جملہ یہ ہے، آپ نہیں
آپ کا دشمن جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی تو ابتر ہے، یعنی ان کی اولاد ختم ہو رہی ہے تو اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، نبی بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ بے نام و نشان نہیں ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے، آپ کو جو برا بھلا کہہ رہا ہے وہی ابتر ہے، وہی دم بریدہ ہے، اسی کی نسل، وہ بے نام و نشان ہے۔ اس کے مرنے کے بعد چاہے اس کی اولاد جسمانی ڈھیر کی ڈھیر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی ذکر خیر نہیں کرے گا، اچھائی سے تذکرہ نہیں کرے گا، اس کا تذکرہ اگر ہوگا بھی تو برائی کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ یہ اس سورہ شریفہ کا مختصر طور پر مطلب ہے، اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آئندہ ہفتے آ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ